بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد 89 برس کی عمر میں دبئی میں انتقال کر گئے۔ پرویز مشرف نے 1999 میں ملک میں مارشل لا لگا کر چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا تھا اور وہ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر ہرجمع رہے۔ سابق صدر کا خاندان 1947 میں نئی دلی سے کراچی منتقل ہوا تھا۔ پرویز مشرف نے 1964 میں پاکستانی فوج میں شامل ہوئے۔ وہ آرمی اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج کوئٹہ کے گریجویٹ تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت کا شوق پورا کریں گے، ملک کی ساری جیلوں کو بھر دیں گے۔ اپنے ویڈیو بیان میں عمران خان نے کہا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ ہم بچیں گے ہی نہیں۔ سازش کے تحت ہم پر مجرموں کی حکومت مسلط کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عدل و انصاف کے بغیر کسی ریاست میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ معیشت کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو۔ ہم نے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بات کی ہے۔ پاکستان کا قیام لوگوں کا خواب تھا۔ قرارداد پاکستان مدینہ کی ریاست پر مبنی ہے۔ اسلام کے نام پر پاکستان کے سوا اور کوئی ریاست نہیں بنی۔ ریاست مدینہ کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی گئی تھی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں پر مقدمات اور گرفتاریوں پر رد عمل دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہم حکومت کا یہ شوق بھی پورا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ساری جیلیں بھر دیں گے۔ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری کے لیے ادائیگی ڈالر کے بجائے اماراتی درہم میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار نے ایک بار پھر روس سے پیٹرول خریدنے کے لیے ادائیگی ڈالر کے بجائے متحدہ عرب امارات کی کرنسی درہم میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے امارات میں ایک برانچ بھی کھولی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی بھارت نے درہم میں ادائیگی کی تھی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکا تھا اور ڈالر میں پیٹرول خریدا جا رہا تھا۔ تاہم اب دوبارہ درہم کے استعمال کا آغاز کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ مغربی ممالک کی بڑی معیشتوں نے روس سے خام تیل $60 فی بیرل سے زیادہ قیمت سے خریدنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، تاہم بھارت اور چین نے ان پابندیوں کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سرکاری اور نجی سطح پر مختلف شہروں میں تقریب، ریلیوں، جلسوں اور جلوسوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہر سال کی طرح ملک بھر میں آج بھی عام تعطیل کی گئی ہے۔ صدر، وزیر اعظم سمیت تمام سول اور عسکری قیادت نے اپنے پیغامات بھی جاری کیے ہیں۔ پاکستان کو آزاد کشمیر سے ملانے والے منگلا پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی اور صبح 10 بجے سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں سماجی اور سیاسی تنظیموں کی جانب سے کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرنے کی غرض سے ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر چاروں صوبائی دارالحکومتیں سمیت شہر شہر ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کی قانونی ساز اسمبلی کا آج خصوصی اجلاس ہوگا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کشمیر اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ BCCI کے عہدیدار نے پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایشیا کپ 2023 میں اگر بھارت کی ٹیم نہیں کھیلتی تو کوئی اسپانسر نہیں ملے گا۔ BCCI کے عہدیدار نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں جائے گی۔ ایشیا کپ کو ہر صورت منتقل کرنا پڑے گا۔ کوہلی، روہت شرما کے بغیر ٹورنامنٹ کو کوئی اسپانسر نہیں ملے گا۔ ہفتے کو بحرین میں ایشین کرکٹ کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں 2023 ایشیا کپ کے مقام کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ PCB کے چیئرمین نجم سیٹھی نے BCCI کے سیکرٹری اور ایشین کرکٹ کونسل کے صدر جے شاہ کو بتایا کہ اگر ہندوستان پاکستان میں نہیں کھیلے گا تو پاکستان بھی ہندوستان میں 2023 کا ورلڈ کپ نہیں کھیلے گا۔ دوسری جانب ایشیا کپ کے مقام کے حوالے سے حتمی فیصلہ مارچ میں کیا جائے گا، جب ICC اور ACC کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس منعقد ہوں گے۔